آپ کی وجہ سے پیدا کی گئی. کائنات کا وجود آپ کے وجود کا صدقہ ہے. لیکن حالات آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ حضور نے 2 وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا. کوئی دن ایسا نہیں گزرا. حالات ایسے تھے. حضور دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں گھر میں کونے کی طرف اشارہ کیا کہ اس طاق کے اندر چند مٹھی جو ہے, اس کے علاوہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں. فاقے گھر میں گزرتے تھے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے کہا کہ اے تم چاہو تو آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے, اور پھر ایسا کہ وہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے, آپ جہاں جاؤ آپ کے ساتھ رہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں, اور ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کروں. پوری زندگی حضور کی اسی طرح گزری. دنیا سے تشریف لے گئے, کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جس میں آپ نے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اور یہ خبر کسی اور کی نہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے, امہات المومنین میں سے. اور یہ فخر اختیاری تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو مدینہ منورہ جانے کے بعد سال بھر کا نفقہ یکمشت دیا کرتے تھے. پورے سال کا خرچہ ایک ساتھ دے دیا کرتے تھے. ازواج مطہرات اسے تقسیم کر دیا کرتی. حضور اپنی ذمہ داری پوری کر دیا کرتے تھے. لیکن اپنے نبی کی رفاقت کے لیے اور اپنے نبی کے نکاح میں جن خواتین کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا تھا, ان کو بھی اللہ پاک نے یہی خوبیاں عطا کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر بنے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 لاکھ درہم حضرت عائشہ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر بھیجے. 10 لاکھ درہم ہدیے کے طور پر بھیجے. حضرت عائشہ جہاں بیٹھی ہوئی تھی وہیں بیٹھے بیٹھے وہ 10 لاکھ درہم تقسیم کر دی. مدینہ منورہ میں جتنے بیوائیں تھیں, جتنے مسکین تھے, جتنے یتیم تھے, سب کے گھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ 10 لاکھ درہم تقسیم کر دیے اور اپنا دامن کھڑے ہو کر کے جھاڑ دی. تو ان کی باندی جو تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ کہنے لگی کہ ام المومنین 2 مہینے سے ہم نے گوشت نہیں کھایا ہے, 2 مہینے سے ہم نے گوشت نہیں کھایا ہے, کچھ درہم روک لیتی تو ہم گوشت کھا لیں. تو کہنے لگی کہ اب تو میں نے تقسیم کر دیا, پہلے کہہ دیتی تو روک لیتے. خود کا یہ حال تھا. لیکن عمل ایسا تھا کہ 10 لاکھ درہم اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر رہی ہیں, اور 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا, گوشت کھایا نہیں تھا. باندی نے یہ کہا, ظاہر بات ہے حضرت عائشہ کو بھی پتا ہوگا, لیکن انہوں نے کہا کہ اب تو تقسیم کر دی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا, پھر 10 لاکھ درہم دے دی. وہ 10 لاکھ درہم بھی انہوں نے تقسیم کر دی. یہ فخر اختیاری تھا. لیکن مجھے جو بتانا ہے کہ حالات آئے اور سخت ترین حالات آئے. حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو گھر کی حالت یہ تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑوس سے تیل مانگ کر کے چراغ روشن کیا تھا. تو آزمائش تو رہے گی, اور آزمائش سے نہ حضور گھبرائے نہ حضور کے ماننے والے کبھی گھبراتے. ہر طرح کے حالات آئے اور حالات لائے گئے, لیکن حضور کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ مایوس ہوتے ہیں, اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا ہر حال میں سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, عاجز نہیں ہے, بے بس نہیں ہے. حالات اسی نے پیدا کیے, اور حالات کا بدلنا اور حالات میں
نئے حالات کا لانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ پاک جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ پاک کا صرف یہ فرما دینا کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے مشکل کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ نے یہ دنیا ایمان والوں کے لیے نہیں بنائی. حضور نے فرمایا ان الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. ایک قیدی کو قید خانے میں جو راحت ملنی چاہیے اس سے زیادہ راحت ایمان والوں کو اللہ پاک آج بھی عطا کر رہے ہیں. ورنہ قیدی کا کیا، قیدی کا کیا؟ اللہ پاک نے آج بھی ایمان والوں کو جن حالات میں رکھا ہے وہ ماضی کے مقابلے میں بہتر ہیں. لیکن اگر غیروں سے تقابل کر کے دیکھو گے تو ہمارے حالات غیروں کے مقابلے میں جیسے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. ان کے لیے دنیا اللہ نے جنت بنائی، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ایمان والوں کے لیے یہاں پر گزارا ہو جانا چاہیے. اسی لیے حضور نے دعا فرمائی کہ اللہم اجعل رزق محمد و آل محمد قوتا، کہ اللہ محمد اور آل محمد کی روزی بقدر ضرورت عطا فرما، ہماری ضرورت پوری ہو جائے بس اتنی روزی ہمیں دینا. محمد اور آل محمد کے لیے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ محمد کی اولاد کے لیے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بقدر ضرورت روزی عطا کرنا. دنیا نہیں مانگی. درس قرآن میں کل میں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ صحابی حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کر دیں کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے. حضور نے فرمایا کہ تم جس حالت میں ہو اسی حالت میں اچھے ہو، جس حالت میں ہو اسی حالت میں اچھے ہو. کہنے لگے نہیں دعا کر دیں. حضور نے پھر یہی جملہ فرمایا. وہ پھر اصرار کرنے لگے تو حضور نے پھر فرمایا کہ تم جس حالت میں ہو اسی حالت میں اچھے ہو. لیکن اصرار کرتے رہے. حضور نے دعا کر دی، مالدار ہونے لگے اور مالداری بڑھنے لگی، مالداری بڑھنے لگی. مدینہ منورہ میں گھر کا بکریوں کا باڑا تھا وہ بھر گیا، بکریاں بڑھ گئی. اب جگہ نہیں تو پھر بکریاں فروخت کر کے مدینے سے باہر دور جگہ انہوں نے بڑی جگہ لی اور حضور کی دعا کی بکریاں بڑھتی رہیں بڑھتی رہیں. اب جب کام بڑھ گیا اور دور چلے گئے تو مسجد نبوی کی جماعتیں چھوٹنے لگی. پھر ایک وقت آیا کہ صرف جمعہ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ حضور نے جب زکوٰۃ لینے کے لیے عامل بھیجا تو جتنے لوگ صاحب نصاب تھے مدینے میں سب نے زکوٰۃ دی. 2 لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، ایک خالد ابن ولید نے اور ایک انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. عامل نے آ کر کے حضور کے سامنے زکوٰۃ میں جو مال حاصل ہوا تھا لا کر حساب دے کر بیت المال میں جمع کرا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ 2 لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام معلوم کیے تو انہوں نے خالد ابن ولید اور ان کا نام بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد ابن ولید سے کئی سال کی زکوٰۃ میں پیشگی لے چکا ہوں. کچھ غریب آئے تھے، کچھ ضرورت مند دیہات کے رہنے والے لوگ آئے تھے اور بیت المال میں مال نہیں تھا. مجلس میں خالد ابن ولید موجود تھے. حضور نے ان سے کہا کہ تم کئی سال کی زکوٰۃ پیشگی دے دو. انہوں نے زکوٰۃ دی تو ان ضرورت مندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو خالد ابن ولید کئی سال کی پیشگی زکوٰۃ دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے عامل کو زکوٰۃ نہیں دی. اور اس کے بعد ان کا نام آیا تو حضور نے فرمایا کہ بات کیا تھی؟ کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ غریب تھا، اللہ نے اسے مالدار بنایا؟ وہ اپنا دن بھول گیا، غریب تھا، اللہ نے مالدار بنایا. اور آج اللہ کے ایک فرض کی تکمیل کے لیے اس طرح. بعد میں جب یہ بات ان تک پہنچی تو وہ زکوٰۃ کا مال جانوروں کی شکل میں تھا، لے کر حضور کی خدمت میں آئے. حضور نے قبول نہیں فرمایا، انکار کر دیا.
حضرت ابو بکر کے زمانے میں لائے تو حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا کہ جس کی زکوٰۃ حضور نے قبول نہ فرمائی ہو. اب